حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اپنے الفاظ کے ساتھ ہمارے اندر ظاہر اور باطن کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام ہوں یا عام آدمی، سب پر حکم خدا لاگو ہے، اور انبیاء کرام پر زیادہ لازم ہے۔ جنہوں نے نبوت کی تعلیم دینی ہے ان پر زیادہ لازم ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مجتہد نہیں ہے جنہوں نے اجتہاد کرنا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا خود سنت ہیں، شریعت ہیں، راستہ ہیں۔ وہ جو بتائیں وہ راستہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا مجتہد، اسے کہتے ہیں کہ بھائی اس نے قرآن اور احادیث میں جس مسئلے کا معلوم نہیں تھا غور و خوض کیا اور ایک قانون اور اصول دیا کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ حضور جو فرما دے وہی بنے گا، آپ جو فرما دے وہی بنے گا، اور اس بندے کے لیے وہی بنے گا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے فرمایا کہ اگر تو کرنا چاہتا ہے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح تو ٹھیک ہے، میری بیٹی کو طلاق دے دے اور اس سے نکاح کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دشمن کی بیٹی اور میری بیٹی ایک گھر میں ہو۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نہ فرماتے۔ یہ بھی حدیث آتی ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں اپنے باپ کے پاس اور عرض کرتی ہیں بنو ہاشم والے بڑے ٹھنڈے نے، انہاں دی ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ہے ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ۔ انہیں ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦੌਲਤ ਸੱਤ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ذرا ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਾਇਆ کہ تسی میرے باپ ہو، دیکھو دوسرا بیاہ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، اب حضور کیونکہ شارع ہیں، شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، آپ نے لازمی بات ہے بیٹی کی بات کو نہیں مانا۔ اگر وہ بیٹی کی بات کو مان لیں تو پھر بات کیا رہ جاتی؟ اس لیے جو تھا سوچ سمجھ کر تھا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ بات بالکل ٹھیک کہی تھی، بے مرضی ہے ان کی، حضور کی مرضی ہے، کیا کہتے ہیں ولی کی مرضی ہے، وہ چاہتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں رکھنا چاہتا تمہارے ساتھ اپنی بیٹی۔ انہوں نے یہ نبوت کی وجہ سے اگر کہا تو اور بات ہے، ہم مان لیں گے، لیکن انہوں نے قانون بھی بنا دیا نا کہ میں نہیں رکھنا چاہتا تم سے اپنی بیٹی، تو ٹھیک ہے چھوڑ دو میری بیٹی کو۔ اس پر ایک اور بات بھی کہہ دی کہ 4 شادیاں سب کے لیے جائز ہیں، لیکن وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ نہیں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے جب تک یہ بیٹی ہے میری تیرے عقد میں۔ تیسری بات یہ بھی کہ حضور کو علم تھا کہ اس نے دنیا سے چلے جانا، پھر شادیاں کر لیں۔ اس لیے ہر ایک نے حضور کو اپنے اوپر نہیں لینا، فیصلہ کرتے وقت اپنے اوپر نہیں لینا، بڑا غور و خوض کرنا ہے، اور فیصلہ کرتے ہوئے عقل مندوں سے مشورہ کرنا ہے۔ عقل مندوں سے مشورہ جب کیا جاتا ہے نا تو عقل مند 5-6 سوال پوچھیں گے، اچانک فیصلہ نہیں کرنے کے، 5-6 سوال پوچھیں گے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں تباہ و برباد ہو گیا ہوں۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگا جو میری بیوی ہے نا مجھے 9-10 سال بعد پتہ چلا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اب تو میرے بچے ہیں اس کے ساتھ 3، اب کیا کروں؟ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ کچھ نہیں، کہانیاں آپ نے اس نے سنانی شروع کی، میں نے اس کی بات کو سنا، سمجھا۔ میں کہا بیٹے میں ایک مشورہ دوں گا، باپ سمجھ لو، بھائی سمجھ لو، بیٹا سمجھ لو، دوست سمجھ لو، مجھے میں تمہیں مشورہ دوں گا۔ میں نے مان لیا کہ تمہاری بیوی نے کسی اور کو لائک کرتی، کوئی مسئلہ نہیں، میرے نزدیک چھوٹی سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیوی کسی کو پسند کرتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ سمجھ لو مظلوم ہے، ظالم نہیں ہے، مجرم ہے، جرم کرتی ہے۔ کیا تم اس کا جرم چھڑانا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کی برائی چھڑانا چاہو گے؟ کیا کرنا چاہو گے یہ مجھے بتاؤ۔ وہ تو غصے میں تھا،
اس کا تو خیال تھا کہ میں تیا پانچا کر دینا، لیکن میں نے اسے سوال ڈالا، وہ مجرم ہے، میں کہ برا کام کیا نا اس نے، برائی کی، کیا اس برائی کا تدارک کرنا چاہیے کہ چھوڑ دینا چاہیے، سارا کچھ تباہ کر دینا چاہیے؟ میں کہا ہماری یہاں پر نا پرابلم ہے، ہم ایک چھوٹی سی چیز سے نا بتنگڑ کا بات کا بتنگڑ بناتے ہیں پہلے، اور پھر سارے اس میں جلتے ہیں اور دوسرے آگ تاپ دینے۔ میں نے کہا یہ مظلوم ہے، اب میں نے اسے مظلوم ثابت کیا۔ کس لیے ثابت کیا؟ میں کہا برائی کی ہے نا تو برائی چھڑاؤ نا، تم کیوں چھوڑتے ہو؟ برائی چھڑاؤ اس کی۔ میں کہا میں تمہیں بہت سے مشورے دے سکتا ہوں، چلنا تم نے ہے، زور تم نے لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہا اس پر چھوڑ دو اس کو، جو تمہارا دل کرے نا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا دل کرتا ہے مجھے چھوڑنے کا چھوڑ دو، تمہارا دل کرتا ہے بچوں کو ساتھ لے کر جانے کا بچوں کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، تمہارا دل کرتا ہے اس کے ساتھ جانے کا جو تمہارا دل کرتا کر لو۔ میں کہا اسے لوز کرو، آسان کرو، اس پر چھوڑو تاکہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ میں کہا اگر تم غصہ کرو گے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ کہتا مجھ سے معافیا مانگ رہی ہے، تو میں کہا مجرم ہے تو مانگ رہی ہے نا، اس نے جرم کیا ہے تو مانگ رہی ہے، معاف کرو، معافی دو۔ اس لیے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے بیٹے، کیونکہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں مظلوم بن جاتے ہیں اور دوسرے کو ظالم سمجھ۔ میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں کہا آج کل کے دور میں عام ہیں ایسی باتیں، لیکن جب ہم ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں نا تو پھر مسائل کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس کو اتنی بڑی بات کو بس چھوٹا سا کر دیا کہ اس کو جیب میں آ جائے، اس کے دماغ میں نہ رہے۔ کیا میں نے غلط کیا؟ کیا مجھے اس کا گھر تباہ کروانا چاہیے تھا؟ کیا میں اس کی عزت کو نیلام کرتا؟ بہن بھائیوں میں اگر اس نے مجھ سے بات کرنی ہے تو میں نے اسے چھوٹا کر کے دکھانا نا۔ عقل والوں سے مل کر عقل تیز ہوتی ہے نا، ورنہ تو بندے کو جس پر پڑ رہی ہوتی ہے نا وہ نہیں سمجھ پاتا، سمجھتا وہ جو نیوٹرل ہوتا ہے، جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا ہندگی پہ ہے، ان تو پوچھو کہ تم 4 مشورے دے گا، حالانکہ خود پھنسا ہوگا تو ایک بھی نہیں دے سکے گا، کہ وہ باہر بیٹھا صحیح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر میرا مسئلہ ہوگا تو میں دوسروں سے مشورہ کروں گا یا مجھے مشورہ دو، یہ میرا کام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں دوسروں سے مشورہ بھی نہیں کروں گا، بڑے آرام سے سوچوں گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا، فیصلہ کرنے کے بعد کہوں گا میں نے یہ فیصلہ لینا ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا، پھر اس پر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے ڈن کروں گا کہ اس میں نقصان کیا ہے، فائدہ کیا، اس کو ڈن کر دوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کام ہو گیا ہوگا۔ میں انسان بچانے کے حق میں ہوں، انسان بچانے کے حق میں ہوں۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، روزانہ شیطان ممبر لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں بیٹھتا ہے اس پر تخت پر، اور سارے شتونگڑوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی آج دی کاروائی سناؤ، کیا پروسیڈنگز ہے؟ وہ ہر ایک کو کہتا ہے میں بھراواں لڑائی کراتی، میں قتل کرواتا، میں کرواتا۔ جو ایک شیطان ہوتا ہے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق دلا دی، اسے گلے لگاتا ہے، اس کو تاج پہناتا ہے، بڑا کام کہتا ہے، حدیث پاک ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے شیطان نہیں بننا، اور شیطان کو تاج دوسرے کو پہنانے نہیں دینا، ہم نے کام کرنا زندگی بچاؤ، زندگی بچاؤ، کچھ نہیں ہوتا، یہ ہوتی چیزیں۔ میں نے کہا دیکھیں ہم لوگ جب نفرت کسی سے کر رہے ہوتے ہیں اس کی خوبیاں ہمارے سامنے کبھی نہیں آتی، اور قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم، قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم میں 100 خامیاں نظر آ رہی ہو نا، 2 خوبیوں پر بھی تم ٹک سکتے ہو کہ اس کی بنا پر بھی فیصلہ کر لو۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ آتا ہے نا، یہ بچے آج بیٹھیں گے، ٹائم دیں گے مجھے، میں ان کو کوئی نہ کوئی چیزیں سمجھاتا رہوں گا، 10 سال بعد ان کو سمجھ آئے گی، ابھی نہیں آئے گی۔ اب ہمارے پاس ٹائم دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اب کہتے ہیں نہیں ایک ہی لمحے میں ایسا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹائم دیتے دیتے مختلف مسائل بیان ہوتے رہتے ہیں، گلاں ہوتی رہتی ہیں، کدی ادھر دیاں کدی ادھر دیاں، اسی باتوں میں سے بہت کچھ نکل آتا ہے۔ حالانکہ میں نے ابھی کچھ نہیں پڑھا، کوئی درس نہیں دینا شروع کیا، لیکن میں نے باتیں کی ہیں اور باتوں میں جینون باتیں کر رہا ہوں، اس میں بھی قرآن و حدیث سے سنا رہا ہوں کہ اصل کیا ہے۔ اس لحاظ سے
اب گھر بچانے ہیں، انسان بچانے ہیں. مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ جو ہے نفسیاتی مریض ہو گیا، سائیکی ہو گیا، سارے کہنے بیوقوف ہے، نہیں سمجھنا چاہیے نا. میں اس کا کور سوچوں گا کہ یار یہ ہو تو گیا ہے، اس کے لیے میں کرنا کیا چاہیے مجھے. ہنس گیا بیچارہ، تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ تو میں اس پر لگاؤں گا کہ بچانا ہے. میں یہ انسان پھنس گیا ہے، لوگ باتیں کریں کہ ٹائم ہی نہیں دے سکتے اسے. میں نے اسے بچانا ہے کیونکہ میری ضد ہے مسلمان بچاؤ، اسلام بچاؤ، انسان بچاؤ. اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے یہ بات، اگر ہم مسلمان ہیں، کنتم خیر امت ہیں، ایک بندہ تو بچا کے لے کے جائیے نا. اپنے حصے کا ایک بندہ تو بچا کر لے کر جائیں، کہہ تو سکیں یا اللہ ہم نے اپنے نور سے، اپنی روشنی سے اس کو سیدھا راستہ دکھایا. اور لازمی بات ہے وہ راستہ ہم نے دیکھا ہوگا تو پھر ہے نا. ہم نے تو دیکھے ہی بیٹے کچھ نہیں ہے. ہم تو لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اور لڑائی جھگڑے سے لیلۃ القدر بھول جاتی ہے. حضور نے شاید فرمایا تھا کہ مجھے پتہ چلا لیلۃ القدر کب ہے، میں آ رہا تھا میں بتانے کے لیے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ اس رات لیلۃ القدر ہوگی. تو میں نے دیکھا 2 بندے لڑ رہے ہیں تو مجھے لیلۃ القدر بھول گئی. لڑائی لیلۃ القدر بلا دیتی ہے، اللہ کو بلا دیتی ہے، خوفناک صورت حال اختیار کر لیتی ہے، دشمنیاں پر آ جاتی ہے، پیسہ کھا جاتی. پنڈا تھاواں جدوں بھی وہ کی کہتا فصل لگتی ہے نا، اور فصل لگن تو بعد عدالت کے کیس چلنے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو پاس پیسہ آتا ہے، وہی کام کرتے ہیں. انہوں مارتا سی انج کرتا، انہوں مارتا سی انج کرتا، تو اتنے آ کے فصلوں دی فصلیں لا دیں، پیسہ کمایا ہوتا لا دیں. یہ دنیا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے. میرے سامنے ایک پہاڑ آ جائے نا، کہتا لنگ کے دہا، میں کہا تو اتنے رہ، میں ادھر لنگ جانا. بڑا کر ٹائم ویسٹ کرنا ہے، میں پاگل ہوں؟ اس کے ساتھ لڑتا رہوں گا، اپنا وقت ضائع کر دوں گا. وہ وہی رہنے دو، ادھر سے ایسے کر لیتے ہیں. اس لیے میں مختلف چیزیں سوچتا رہتا ہوں، مختلف چیزیں سوچتا رہتا ہوں. فرض کرو مجھے یہ کوئی کہے یار یہ کتنا گند پایا ہے تو، میں کہا اٹھانے والے کوئی نہیں تھا، تمہارے جیسا ملا کوئی نہیں. اب کرے گا کیا؟ میں نے کہا کہ تمہارے جیسا ملا کوئی نہیں جو سوچتا تو صحیح. جو کہہ رہا ہے نا وہ بھی کچھ کر نہیں رہا، تو کہہ کیوں رہا ہے؟ کہہ کیوں رہا ہے؟ وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے انج، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں، تو بتا کرنا کیا ہے. یہ مشورہ نہ دے، کام کر کے دکھا. یہاں سارے آپ کو مشورہ دیں گے، کام کر کے نہیں دکھائیں گے. کام کرنے سے ہوتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسی طرح پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس طرح سمجھتے نہیں. ٹھیک ہے. مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی اسلم بھائی کی. تو ایک دفعہ بڑی پرانی بات ہے، ہم شاہ مرکز یہ والا بنا رہے تھے، یہ والا حصہ بنا رہے تھے. وہ آئے کہنے لگے صحیح میں کچھ کر تو نہیں سکتا. ایک مزدور اگر 1200 روپے لیتا نا، یہ میری طرف سے 1200 روپے لیں، یہ سمجھ لیں 1 دن کا کام میں نے کیا، 1 دن کی مزدوری میں نے یہاں کر لی. مجھے ایک سوچ دی انہوں نے کہ اگر کوئی کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمیں ایسے کام کر سکتے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر ہم صرف باتیں کرتے، کام نہیں کرتے. بس کو یہ بچے میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو بڑا بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے کتنی قربانی دینی پڑے گی ان کے لیے، کتنی قربانی دینی پڑے گی ایک بچے کو اچھا بنانے کے لیے. اور وہ بھی تب جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگ پڑے، ادروائز ہو ہی نہیں سکتا. کس طرح کروں گا؟ محبت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. اور میں آگے کہتا ہوں محبت ہر بیماری کا علاج ہے، محبت سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. تو فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اور اس وقت وہ مقام فنا میں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام فنا میں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں عقل مجسم، کیونکہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا ان کا ہمیں معلوم خود بھی نہیں ہوتا. مقام فنا ایک لفظ بولا گیا، مقام فنا. فنا کا مطلب نہیں فنا ہو گیا ہے، فنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فنا ہو گیا. پہلی تشریح یہ ہوگی، میں اکثر کیا کرتا ہوں، جو فنائیت میں ہوتا ہے نا، وہ وضو کر رہا ہے، وضو کرتے وقت اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد رونا شروع کر دی. کہتا ہے رو کیوں رہا ہے؟ کہتا وہ مسواک نہیں نہ تھی، سنت پوری نہیں ہوئی. یہ فنائیت ہے. یہ کیا ہے؟ فنائیت. کہ اس میں فنا ہے نا، اس کو چھوٹی سی چیز بھی، ابوبکر شبلی وضو کر رہے ہیں، کروایا جا رہا ہے، آخری وقت ہے، نزا کا عالم. تو اگلے نے جب چہرہ دھویا نا تو اس کا ہاتھ پکڑ کہتے ہیں ایسے حلال بھی کر داڑھی میں. فنائیت ہے کہ یہ بھی جب حلال کرنا میرے نبی کی سنت ہے تو سنت چھوڑ رہا ہے. یہ ہے فنائیت کہ کسی چیز میں ایسا محو ہو جانا کو چھوٹ جائے کہ میرے نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے. ہم اکثر و بیشتر صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں نہیں پڑھتے.
معلوم ہے پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھتے. کیوں؟ ہم فنا کے مقام پر نہیں ہیں. وغیرہ ہمیں معلوم ہے کہ جوتا کون سا پہننا ہے, باتھ روم میں جاتے پاؤں کیسا رکھنا ہے, کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, ہمیں سارا کچھ معلوم ہے. ہمارے بچوں کو 100 دعائیں یاد ہوگی کیونکہ اسکول میں یاد کروائی گئی ہوں گی, لیکن جب پڑھنے کی باری ہے وہ پڑھے گا نہیں, کیونکہ اس نے صرف اسکول میں یاد کی تھی, پڑھنے کے لیے نہیں کی تھی. اس نے اس لیے کی تھی کہ یاد کروائی جاتی, پڑھنے کے لیے ناکام نہیں کیا تھا. یہ فرق ہوتا ہے. اور جس نے پڑھنی ہے وہ کیوں پڑھے گا؟ محبت ہے کہ یار یہ میرے نبی کی سنت ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. تو اس لیے فنائیت میں ایک یہ درجہ آ جاتا ہے جس میں ہم فنائیت عام بندے کو سمجھا رہے ہیں. فنائیت ایک درجہ وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا ایک انگل سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ نبی کی طاقت نہیں ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے. یہ نبی کی طاقت نہیں ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے. یہ فنائیت ہے. دور پار کی چیز کو سن لیا اور دیکھ لیا, یہ اللہ کی طاقت ہے. کیونکہ حضور اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے, فنائیت کے مقام پر ہے. ایک میں نے فنا کی تشریح کر دی کہ وہ فنا ہے کہ جس میں حضور کی سنت چھوٹ جائے تو رونا شروع کر دیا. ایک میں فنائیت میں یہ کر رہا ہوں کہ حضور کی انوار و تجلیات جو سب سے زیادہ برستی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات جو سب سے زیادہ برستی ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر برستی ہیں. اس لیے حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. پانی ہاتھوں سے پانی نکلتا ہے یار, لیکن پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں. لعاب شریف سے ٹوٹی ہڈیاں جوڑتے ہیں, آنکھوں کے زخم ٹھیک کر دیتے ہیں. فنائیت کے مقام پر ہے نا. اگر وہ کھارا پانی میٹھا ہو سکتا ہے حضور کے لعاب سے, تو آپ کے اندر سے جو چیز نکلے گی وہ پاک ہوگی, کیونکہ آپ سے ناپاک لفظ جڑ ہی نہیں سکتا. اس لیے کوئی کہے کہ حضور کا بولو براز پیشاب یا پہانا وہ بھی کہے گا پاک ہے, ناپاک نہیں کہہ سکتا, کیونکہ حضور کے ساتھ جس بہانے کی بھی نسبت ہوگی اسے بھی ہم پاک کہیں گے. حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی نے ایک دفعہ حضور کا گدھا تھا تو اس کے اوپر سواری کر رہے تھے تو پیشاب کر دیا اس نے. تو عبداللہ بن ابی نے کہا بدبو آنے لگی ہے. تو ایک صحابی نے کہا منافق تجھے بدبو آتی ہے, ہمیں تو مشک سے زیادہ پیاری ہے. کیونکہ اس نے جواب اس لیے دیا کہ فنائیت, کہ محبوب کی بات کو برا کہنا ہی نہیں ہے, حالانکہ پیشاب ہے. اس لیے ہم نے کہا بولو براز پاک ہیں. تو اہل حدیث جماعت نے کہا اچھا جی انہوں نے بولو براز بھی پاک ہوتے ہیں. بیٹے کھانے کے لیے نہیں کہا, پینے کے لیے نہیں کہا, نسبت کی وجہ سے کہا. لیکن ان کو عقل نہیں نا ہے, بے ادب لوگ ہیں, تو ان کو یہ سمجھ نہیں کہ ہم کہہ کیوں رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کے اندر سے جو چیز نکلے گی وہ پاک ہو جائے گی, کیونکہ حضور کے اندر سے جا رہی ہے نا. اس لیے حضور کا پسینہ جو ہے وہ خوشبو کا کام کرتا تھا, کیونکہ آپ کا جسم اطہر جو ہے ہمارے جسموں جیسا نہیں تھا. کیونکہ سب سے بڑی بات ہے حضور جبرائیل علیہ السلام سے مل رہے ہیں جو نورانی محلوق ہیں, ان کو اس آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, نورانی محلوق کو ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے نور ہمارے جیسے ہے, شکل ہماری جیسی ہے حضور کی, لیکن کام ان کے کیسے ہیں, وہ کس نور سے دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے اتقوا من فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ تعالی, کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو نبی کریم کس نور سے دیکھتے ہوں گے؟ ویسے وہ بشیر تقاضے میں ہیں, مگر یوحا الیہ, ان پر وحی ہوتی ہے, ہم پر وحی نہیں ہوتی. تو فنائیت کے مقام میں عام آدمی کے لیے میں بات بتا دی کہ یہ ہے, اور حضور کی بات بھی بتا دی کہ وہ فنائیت کے جس مقام پر ہے وہاں پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں, وہ جو چاہیں. اللہ کریم فرما دے نا کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو نکل آتا ہے یہاں پر, کیا کہتے ہیں, سیڑھی بھی نکل آئے گی جانے کے لیے, کیا کہتے ہیں, آسمانوں پر جانے کے لیے نکل آئے گی. جو یہ کافر کہتے ہو جائے گا, لیکن پھر عذاب بڑا سخت ہوگا. حضور نے فرمایا نہیں رہنے دیا اللہ, ہاں جی ٹھیک ہے میں تبلیغ کراں. اور آپ نے تبلیغ کے ساتھ ہی فتح مکہ کے بعد دیکھے سارے کافروں کو مسلمان کر لیا. جو مشرکین مکہ تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے. چاند ایک ہوئی ہوں کہ ورنہ تو سب کو اڑانے کا حکم دے دیا تھا, اڑا دو پکڑ کے, لیکن حضور نے سارے کر لیے. یہ میرے نبی کی محبت تھی, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ وہ اتنے حریص تھے مومنین کے لیے, رؤوف الرحیم تھے, کہ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی جہنم میں جائے. یہ سب کو جنتی بنانے کے لیے آپ نے یہ سارا کام کیا. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب کیوں اپنی جان گنوا رہا ہے. انہوں نے نہیں ماننا. ابھی پہلے رکوع پڑھ کے دیکھ لیں نا, ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے نا وہ کیا کہتے ہیں دیواریں ہیں, لیکن نبی کریم سن رہے ہیں لیکن کام اپنا کر رہے ہیں, جس کا مطلب ہمیں سکھایا گیا. ساری محلوق کہہ دینا یار تو غلط ہے اور تو صحیح رستے پر چل رہا ہو, تو ساری دنیا کو چھوڑ دے, اپنا کام کرتا جا. حضور نے اللہ کی سنی ہے, لیکن ان کو معلوم یہ ہے یہ بھی امتحان ہو سکتا ہے. اللہ کریم فرماتے رہنے دے محبوب,
تو کیا چھڑ دیں گے؟ اور کم کی سرکار کو کام تو یہی ہے کہ نبوت کی تعلیم آگے دینی ہے، لوگوں کو ٹھیک ہی کرنا ہے۔ اس لیے میں نے کل بتایا تھا، ایک بندہ بھی آپ اپنا ٹھیک کر کے لے گے نا تو آپ نے کام کر دیا، حق ادا کر دیا۔ ایک بندہ، یعنی ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے، کن تم خیر امت کے لحاظ سے ایک بندہ تو کرو نا ٹھیک، اور آپ کریں گے بھی تبھی جب آپ کے اندر نور ہوگا، ورنہ آپ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے میں آپ ٹھیک ہونے والا۔ خود کو ٹھیک کرنا، دوسروں کو شعور دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اس وقت وہ مقام فنا میں تھے، جیسے میں نے یہ بات بتا دی، ان پر غلبہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں عقل مجسم، یعنی میرے اندر شہوانی خواہشات نہیں ہیں، شہوات نہیں ہیں، میں مجسم عقل ہو چکا ہوں، اور عقل کی بنا پر فیصلے کرتا ہوں، اور عقل فیض لیتی ہے اللہ سے۔ اللہ کو پیدا کرنے والا عقل، اللہ پیدا کرنے والا ہے عقل کو، اور عقل ہی تو سب کچھ کرتی ہے۔ عقل سلیم، سلامتی والی عقل، عقل نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ کچھ کہتے ہیں یہ دل ہوتا ہے، میں اس دل، یہ دل نہیں ہے بیٹے، یہ صرف پمپنگ سٹیشن ہے، جسے ہم ہارٹ کا نام دیتے ہیں نا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ پمپنگ سٹیشن ہے۔ بنیادی طور پر اس دماغ کا ایک چھوٹے سے حصے کو دل کہتے ہیں۔ ہم تو اس کو کہتے ہیں نا، سائنسی لحاظ سے آپ کہتے ہیں، طبعی لحاظ سے آپ کہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ دل جو ہے وہ دماغ کا ایک حصہ ہے۔ جیسے اگر آپ سے سوال کیا جائے، خیال دل میں آتا ہے کہ دماغ میں آتا ہے؟ خیال دل میں آتا ہے کہ دماغ میں آتا ہے؟ دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ دل فیصلہ کرتا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دل فیصلہ کرتا ہے۔ دل فیصلہ کرتا ہوتا تو پھر تو الٹ جائے، ٹھیک ہے؟ جس کا مطلب ہوا آپ کو جو خیال آتا ہے اور آپ کا ٹرینڈ جس طرف ہوگا، آپ کو جذباتی اس طرف کا بنایا جائے گا، اور یہ کرنے والا کون ہوگا؟ دل۔ اور عقل کیا کرے گی؟ عقل آپ کو قرآن و سنت کے اوپر لے کر آئے گی، اے قرآن و سنت ہے، دل نہیں لے کر آئے گا۔ دل میں تو خیال پیدا ہوا ہے۔ عقل سلیم جو ہے نا، اس میں جب بات جائے گی نا پرکھنے کے لیے، تو پھر وہ کہے گی نہیں یہ نہیں کام کرنا، ایسے وہ دل کی بات نہیں مانے گا۔ دل کی بات ماننے والے اکثر خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو کہنا حضور نے فرما دیا، جس کا دل ٹھیک ہو گیا، یعنی پورے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا اگر ٹھیک ہو جائے سارے ٹھیک ہو جاتے، وہ گوشت کے لوتھڑے کو دل کہا گیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ دل کو یہ نہیں، ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھائی انوار و تجلیات جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لطیفہ جو قلب ہے وہ یہیں پر ہے، یہ سب پستان کے 2 انگل نیچے، ہم کہتے ہیں یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جہاں پر اللہ کی انوار و تجلیات برستی ہیں، نور برستا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس دل کو نہیں کہتے۔ وہ اکثر بزرگ تھے جب انگل لگاتے تھے تو دل دھڑکنا شروع کر دیتا تھا، تو کئی نے کہا میرا دل دھڑک رہا ہے، کہتا ہے پتر دل دھڑکنے کی مراد نہیں ہوتی کہ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ نشانی یہ سمجھنی چاہیے جب قلب جاری ہو جائے اور دل حرکت میں بھی نہ آئے، لیکن تیری شہوات شریعت کے مطابق ہوتی چلی جائیں تو دل چالو ہو گیا، دھڑکنے کا سسٹم نہیں ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے تھے جب جس وقت کسی کا قلب جاری ہو سب سے پہلے دڑی آتی ہے، کہتے وہ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ قلب جاری ہو گیا، وہ آپ کو سرکار کی سنت پر چلا کر چھوڑے گا، وہ آپ کو ادھر کہنے رکھنے نہیں دے گا کہ کام کرنا ہے یہ والا، کیونکہ اس دنیا کے ہم ہیں ہی نہیں نا۔ یہ روح جو ہے عالم امر سے ہے، عالم امر سے ہے، حکم الہی سے ہے، جو آپ کے وجود کے اندر ہے، اصل قیمت اس کی ہے۔ ہم جسم پال رہے ہیں اور جسم مر جائے گا، روح نکل جائے گی۔ پالنا روح کو ہے، جسم کو نہیں تھا، اور ہم جسم پال رہے ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے، روح کو تو پال ہی نہیں رہے۔ اور روح کی غذا جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، روح کی غذا جو ہے وہ نماز روزہ ہے۔ اس لیے ہم نے روح کو پالنا ہے، کیا کہتے ہیں، جسم کو نہیں۔ لیکن ولجستی کا حق کا اور تیرے جسم کا حق ہے، اس لیے جسم کا حق بھی ادا کریں گے جتنا ہوگا۔ اور اس میں اکثر و بیشتر لوگ بیوقوفی کرتے ہیں، 40 سال کے بعد دوائی نہیں کھاتے، کھانی چاہیے، کیونکہ اس وقت دوائی بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں دوائی کھانی، بابا کھا لے، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اور اکثر و بیشتر یاد رکھیے گا، جلدی عمر میں مرنے والے وہ لوگ ہیں جو دوائی نہیں کھاتے، وہ دوائی کو سمجھتے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی ان کی غلطی ہوتی ہے، بلنڈر ہوتی ہے، اور جلدی مر جاتے ہیں۔ دوائی کھانا بھی تو سنت ہی ہے اگر بندہ سمجھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں عقل مجسم، اللہ کریم کی دلیل اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے والا ہوں۔ نبی دلیل ہوتا ہے، جو اس کو دلیل مان لینا باقی ساری دلیلیں ختم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مان لیا حضرت حضور علیہ السلام کو، دلیل مان لی، ایمان کامل کر لی، اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کبھی دلیل مانگی نہیں، جو فرما دیا حق ہے، جو فرما دیا حق ہے۔ یہ کبھی فرمایا ہی نہیں ہے کہ میرے نبی نے جھوٹ بولا ہے، میرے نبی نے غلط بولا ہے، کبھی نہیں کہا۔
یعنی سب سے نبیوں کے بعد سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر کا آتا ہے. وہ اس لیے آتا ہے وہ فنا کے مقام پر، وہ رمز شناس تھے. حضور بولتے تو پہچان لیتے تھے کہ حضور چاہتے کیا ہیں، حضور چاہتے کیا ہیں. جیسے 2 مثالیں دی جاتی ہیں. بیعت رضوان کے موقع پر جب آپ گئے عمرہ کرنے کے لیے تو کافروں نے ایک راؤنڈ لگا دی کہ نہ بنا آپ اگلے سال آئیں گے. سرکار نے خواب دیکھا ہوا تھا، سارے بندے لے کر گئے ہوئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا خواب اگلے سال پورا ہو جائے گا عمر. پھر بھی چین نہیں آیا. آگے سے حضرت ابوبکر مل گئے، کہنے لگے یار خواب نہیں دیکھا تھا سرکار نے اور پھر ہم لڑ سکتے ہیں. انہوں نے کہا عمر پھر کیا ہوا، خواب اگلے سال پورا ہو جائے گا. رمز شناس تھے. یعنی وہ خیال جو نبی کو اندر پیدا ہوتا تھا وہ ان کے اندر بھی پیدا ہو جاتا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندے کو اختیار دیا گیا دنیا میں رہ لے یا واپس آ جائے. تو ہم نے رونا شروع کر دیا. کسی نے وجہ روتے کیوں؟ کیا کہ وہ اختیار سرکار تو علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا رہنا ہے کہ آنا ہے، تو سرکار نے جانا پسند کر لیا، اختیار دیا گیا. ہم تو اختیار مانگتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اختیار دیا جائے، ہمیں کوئی اختیار نہیں چاہیے. جب اور جس وقت حضرت ملک الموت تشریف لائیں ہم نے کہنا ہی نہیں ہے کہ میں بچے پالتا پہ ہیں. ہم نے کہنا ہمارا کام ختم، اللہ کا حکم ہم واپس چلنے کے لیے تیار ہیں. رونا ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. تو کوئی بھی وقت ہو جب آئے جو اور ہمیں لینے کے لیے کون آ رہا ہے بیٹے، یہ بھی غور و فکر کرے. نقطے کی بات ہے، ہمیں لینے کے لیے رسول آ رہا ہے. حضرت ملک الموت رسولوں میں سے ہیں، مقرب فرشتے ہیں. اور انبیاء کے بعد مقرب فرشتوں کا نام ہے. انبیاء کا پہلے نمبر پر توحید ہے نا، پھر رسالت ہے، پھر تمام انبیاء کرام، پھر تمام مقرب فرشتے ہیں. چوتھے عقیدے میں ہمارے مقرب فرشتے آتے ہیں. تو مقرب فرشتوں میں آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں. تاڑی انی عزت ہے، ہمارے لیے عزت ہے نا. یہ نقطہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھے تو صحیح کہ آپ کو لینے کے لیے کون آ رہا ہے، رسول آ رہے ہیں. چلو ابھی اللہ کا پیغام آیا، تمہیں واپس بلایا جا رہا ہے. ہم یہ سوچ لیں تھوڑی دیر اور رہن دے، نہیں کہنا. ضد پک پھاڑ لیتی ہے جدو آن کے چلے جانا. یہ کہنا ہی نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں. رونا دھونا کبھی زندگی کا ختم نہیں ہوتا، دنیا کا ختم نہیں ہوتا. میں نے رنڈیروں نے دیکھے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا جب دنیا سے جاتے ہیں نا پیچھے اولادیں رو رہی ہیں. یار نہ رو، وہ کیا ہو گیا ہے، کس لیے رو رہے ہو؟ جو جانے والا تھا وہ تو چلا گیا، تمہارے رونے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ جس مقام پر چلا گیا نا وہ وہاں خوشیاں ہی خوشیاں انشاءاللہ تعالی. وہ مقام میں جہاں میں آگے کہتا ہوں میں نے دنیا میں اللہ کی بڑی رحمتیں دیکھی، دنیا میں دیکھی ہیں اللہ کی رحمتیں. لوگوں نے صرف باتیں سنی ہوگی، میں نے اللہ کی رحمتیں دنیا میں دیکھی ہیں. اور میں اب عالم برزخ میں بھی جا کر دیکھنے لگا ہوں کہ یا اللہ دنیا ادھر دیکھ لیتے ہیں، ادھر دیکھنی ہے. تو یار دنیا میں دیکھی ہے تو آگے بھی تو ملیں گی کہ نہیں. وہی اللہ ہے جو دنیا میں پالتا ہے، وہی اللہ ہے جو. اس لیے بخشش آج چاہیے، مرن تو بعد نہیں دعا چاہیے. آج بخشش چاہیے. یا اللہ میں آج بخشا جانا چاہیے، مرنے کے بعد میرے پیچھے کوئی دعا نہ کرے، کیونکہ میں اللہ کے حضور چلا گیا. اور جب اللہ کے حضور چلا گیا تو انشاءاللہ بخشش ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں عقل مجسم ہوں، اللہ کی دلیل اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے والا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں یہ باتیں سننا نہیں چاہتا، تو اپنا قدیم نام اور نسب بتا. جیسے شیعوں کا شجرے ہی ہوتے ہیں نا، انہوں نے شجرے بنا کے رکھے ہیں. شجرہ دین نہیں ہے، قرآن و سنت دین ہے. شجرہ کوئی دین نہیں بیٹے. سید کوئی ذات نہیں ہے، سید کوئی ذات نہیں ہے. اکثر کہتے ہیں سید ذات ہے، نہیں بڑے وہ بنو ہاشم تھے، وہ لوگ بنو ہاشم تھے. سید اس لیے کہا گیا کہ جن لوگوں کو حضور نے ارشاد فرمایا تم جنت کے سید ہو، سردار ہو. حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی، حضرت حسن حسین کو، اس لیے ہم ان کو سید کہتے ہیں. لیکن اصل میں سید ذات کوئی نہیں ہے. ان کے لیے یہ لقب لگتا ہے کیونکہ حضور نے ان کو سید فرمایا، لیکن سید ذات نہیں. وہ بنو ہاشم والے ہی ہیں سارے. حضور بنو ہاشم سے ہیں. اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قبائل میں سے میرے قبیلے کو پسند کیا اور ان میں سے مجھ کو پسند کیا. تو اس لیے یہ بنو ہاشم والے ہیں. حضرت علی بنو ہاشم میں سے. تو ان سید کوئی ذات نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں سید ذات ہے، میں کہتا ہوں سید کوئی ذات نہیں ہے. یہ جو سید لگا کے پھرتے ہیں نا، یہ اکثر اہل تشیع حضرات ہیں جنہوں نے شجرے نکالے ہوئے ہیں. اور جو ان دیکھا شجرہ نا موسیٰ کاظم والے پاس چھوڑ دیندے ہیں. آپ ان کا کبھی غور و فکر کریں گے جب ان کو وہ موسیٰ جڑے نا ان نون بندے جنہیں شجرے نہیں ملتے وہ موسیٰ کاظم والے چھوڑ دیں گے. جنہیں پنجابی کہہ لو جڑے حرامی ہوں گے ادھر پاس چھوڑ دیں گے، کہتا ہے ملتا نہیں پہ ادھر ہی چھوڑ دیو، کیونکہ شیعہ ہے نا گروپ، انہوں نے اپنے ادھر ہی بکھیرے ہوئے ہیں. ہم تو کہتے ہیں قرآن و سنت پر جو نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. سید تو بعد کی بات ہے.
اور آگے میں نے بتایا تھا کہ قرآن و سنت پر جو نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ قرآن پر ہی نہیں ہے، ان کے عقیدے کے مطابق یہ قرآن مکمل کتاب ہی نہیں، ان کی کتب اربعہ کے مطابق یہ مکمل کتاب ہی نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ان کے بہت سے کہتے ہیں، اور اگر کہتے ہیں یہ کتاب ہے، وہ عقیدہ تقیہ کے تحت کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ عقیدہ تقیہ بنا لیا رج کے جھوٹ بولو، جڑی چیز چاہو مان لو، جڑی چیز تو مکر جاؤ، جڑی چیز تو چاہو مکر جاؤ، اور اکثر و بیشتر ساری کتابوں کے والے ہماری کتابوں کے دیں گے، اور وہ وہیں سے دیں گے جہاں پتہ ہوگا ضعیف حدیث ہے، یا ہم نے تشریح کچھ اور کی، انہوں نے کچھ اور کرنی۔ تو اس لحاظ سے فرعون نے کہا کہ میں یہ باتیں سننا نہیں چاہتا، تو اپنا قدیم نام اور نسب بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرا نسب تو یہ ہے کہ میں خاک زادہ ہوں، میں مٹی ہوں، بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، میں خاک زادہ ہوں، میرا نام اللہ کا کم ترین غلام ہے، میں اللہ کے غلاموں اور لونڈیوں کے پشت بطن سے پیدا ہوا ہوں۔ کتنا شاندار تذکرہ ہو رہا ہے، جیسے ہم کہہ دینا یار تو کون ہے، کچھ بھی نہیں، ایک عام جا بندہ ہوا، لیکن کام بڑے کر کے دکھاواں گا، عام جا۔ خاص بننے کی ضرورت کیا ہے؟ جو بڑے خاص بننا چاہتے ہیں یہ یاد رکھیے گا، شہرت اور دولت یہ بہت بڑی گمراہی ہے، کیونکہ تین چیزیں جو سرکار کو پیش کی گئی نا، شہرت للہ یعنی سرداری للہ، خوبصورت عورت للہ، پیسہ للہ، ہر ایک کو یہی ہے مسئلہ۔ تانوں یہ جو دین پر چلنا چاہے گا نا، سب تو ڈنڈی رونا پہلے کی گا یار شادی نہیں ہوئے گی، عورت اور نوکری نہیں ملے گی، پیسہ، سرداری، تین چیزیں سارے نے، ہر ایک بندے کو یہی پرابلم ہے، اور جو اس سے نکل گیا وہ مسلمان ہے، جو ان تینوں چیزوں کو کور کر کے نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ از دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی، نو آرگومنٹس اگینسٹ ہم، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد پھر سوچیں گے۔ اور میں نے آگے بتایا تھا جس نے کہہ دیا اللہ تتنزل علیہم الملائکہ اور ثم استقاموا، جس نے استقامت اختیار کری اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے نازل فرماتا ہے۔ فرمایا میں اللہ کے غلاموں اور لونڈیوں کے پشت سے پیدا ہوا ہوں، میں آدم کی اولاد ہوں، ٹھیک ہے۔ آدم کو اللہ نے آب و گل سے پیدا فرمایا تھا، پھر اسے جان و دل عطا کیے تھے، میرا خاکی جسم پھر خاک ہو جائے گا، اور تجھ ظالم کے جسم کو بھی خاک میں ملنا ہوگا۔ تمام انسانوں کی اصل آب و گل ہے، اور اس کی 100 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے انسان زمین کی پیداوار سے خوراک حاصل کرتا ہے اور اسی سے پرورش پاتا ہے۔ زمین مٹی کھانے ہیں، جنیا چیزاں مٹی تو نکلی ہیں وہی کھاندے ہو تسی، گندم کھاؤ، چاول کھا لو، فلانی جگہ کتوں نکل دیا، ایسے مٹی چوں نکل دیا جا رہے ہیں۔ پہلے دور میں قحط پڑ جاتے ہوتے تھے، آج کل دور میں قحط پڑتے ہیں کوئی؟ بولے کہ 6-7 ارب انسانوں کو اللہ تعالیٰ بیک وقت پال رہا ہے، زمین اگل رہی ہے کھلانے کے لیے، خزانے نکل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یار کل نو کچھ ہوئے گا مر جاؤں گے، کل نو یہ ہوگا مر جائیں۔ بیٹے ہم مریں گے نہیں، مرتے اس وقت ہے جب نفسا نفسی ہو جائے گی۔ ہر کوئی کہے گا نا، فرض کریں یہاں پر اگر حالت یہ ہو جائے کہ بھائی پتہ لگ جائے یار ہن کل نو آٹا نہیں آنا، پٹرول نہیں آنا، تو لینا لگیاں ہونگیاں نہیں لگیاں ہونگیاں؟ کیوں لگیاں ہوتی ہیں؟ وہ 1 مہینے سے سٹاک اکٹھا کر لو کہ کی کرو گے؟ وہ بعد جہدے کو پیسہ ہوگا انہیں لڑ پین گے، یہ پیسہ کھولو، راہ چلتے انہوں قتل کر دیں گے، ہاں نہ جنگی ہو جائے گی، کیونکہ ہم نفسا نفسی کے عالم میں، ہمارے اندر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ میں دیکھوں گا میرا بچہ مر رہا ہے، میں دوسرے کے بچے مار دوں گا۔ ہمارے ایک دوست ہے تو ان کا جو طبیعت ہوئی اس کو کسی نے گولی مار دی، عید سے پہلے وہ پیسہ لے کے جا رہا تھا، تو اس کی ماں بیمار تھی، تھا وہ شارپ شوٹر، جب گولی مار دی تو پتہ چلا یہ اس کی ماں بیمار تھی، ایک ماں کو بچانے کے لیے ایک کو مار دیا۔ ہم ایسے ہی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے ہم ملاوٹ زیادہ لوگ ہیں، دودھ والا علیحدہ ملاوٹ کر رہا ہے، فلانے والا علیحدہ کر رہا ہے، فلانا علیحدہ ہے، اور سارے اپنے اپنے بچے پال رہے ہیں، یعنی ہر کوئی مجرم ہے اپنے ہی بچوں کا۔ ہم اس لیے غلط ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلی علامت یہ کہ انسان زمین کی پیداوار سے خوراک حاصل کرتا ہے اور اسی سے پرورش پاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ سب کو مر کر خاک میں مل جانا ہے، اور تجھے بھی خاک میں جانا ہے، تیرا یہ اقبال فانی ہے، کوئی یہاں پر نہیں رہے گا، سب نے مر جانا۔ زندہ رہنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جو زندہ رہنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں مرتا کوئی نہیں ہے، بس اس عالم سے اس عالم چلا جاتا، ادھر بھی زندگی ہے۔ عالم ارواح سے آئے تھے، وہاں بھی زندگی تھی، سرکار نے جمع جو وہاں پر دوست یار تھے وہ دنیا میں بھی ہیں، یہاں سے مرنے کے بعد بھی دوست یار ہیں، مرنے کے بعد بھی ہیں۔ اور میں آگے بڑا
جیسے مزیدار کہا تھا نا کہ کیا مزیدار سین ہوگا کہ عالم برزخ میں اس وقت سرکار تشریف فرمائیں. ویسے تو ہر عالم میں وہ نبی ہیں, اس وقت عالم برزخ میں سرکار تشریف فرمائے تو دوستوں یاروں نے ساڈے تے مہربانی کرنی ہے کہ انہوں نے سانوں غسل دینا, کفن پہنانا, جنازہ پڑھانا تے قبر وچ پانا ہے. سرکار نے ہن میں بلا لیا اس نہان کی ضرورت نہیں پینی, پہلے انہوں نے دعا دیتا ہونا, انہوں نے پہلے سانوں دعا دیتا ہونا تو اسی کہنے چلو پھر بھج کے چلیے, سرکار نے بلایا, خوشبو نے لاتی ہونی ہیں, چلو جی تیاری کر لو. وہ ایسے مرے نہوایا تو آیا گیا نا کہ سرکار بلا رہے ہیں, ویسے مردے نہوان کی ضرورت ہے. خوبصورت بنا کے اتنے انج کر کے تے انج کر کے واڑے جاتا کہ پتہ اتوں تک ہی واڑنا کام ہے, اگے لے جانا ساڈا کام ہے, کدھر ہے. جیسے میرے دوستوں کی مہربانی نہوا دھوا کے انہوں نے اگے پہنچانا, اگے وہ کہنا سرکار نے بلانا, نہوانا نہیں پینا, پاک صاف والے چلا جانا سرکار دیکھو. اللہ میں سمجھ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ رحمت دے, برکت دے, خوشیاں دے, نعمت دے, زندگی میں دین پر چلنا آسان فرما دے, حکمت دے, دنائی دے, بزرگی دے, رقت قلبی عطا فرما, اپنے بندوں میں ہمیں شمار فرما اور کامیاب فرما. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.